بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه فقال صددوا وقاربوا فإن أصحاب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وأن أصحاب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فریق فی الجنہ و فریق فی النار. اور عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اس حال میں کہ آپ کے دونوں دستے مبارک میں دو کتابیں تھیں. فی یدیہ کتابان، آپ کے دونوں دستے مبارک میں دو کتابیں تھیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کتابیں ہیں؟ یہ دونوں کیا کتابیں ہیں جانتے ہو؟ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بتائے بغیر ہم نہیں جانتے. قلنا لا، ہم نے جواب دیا نہیں جانتے ہیں یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہمیں بتائیں. فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے تعلق سے جو آپ کے یمین میں تھی، دائیں ہاتھ میں تھی، کیا فرمایا؟ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے، ساری کائنات کے مالک کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. یہ کتاب جو دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ وہ ایک الگ کتاب کی ابھی بات واضح ہوگی. یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں. اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں. وہ اسماء آبائہم، اور ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں. اور اس میں آبا اس کے یعنی ان کے جنتیوں کے آبا و اجداد کے نام ہیں. وہ اسماء آبائہم و قبائلہم، اور ان کے قبائل کے نام ہیں، باپ دادا کے نام ہیں اور کس قبیلے کے ہیں اس کے بھی اسماء اس کتاب میں مندرج ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے کہ یہ کل کتنے ہیں. ثم اجمل علی آخرہم سارے نام ہیں اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا کہ ٹوٹل اتنے جنتی ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان سب کے لاسٹ میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے. تو اب ان میں نہ کچھ اضافہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، نہ کبھی کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کبھی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی. اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، ٹوٹل بھی لگا دیا. اب نیا کوئی جنتی پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جس کا اس کتاب میں نام درج ہے اس میں سے کوئی جنتی سے خارج ہوگا. ثم قال للذی فی شمالہ، رہی بات یہ کہ بات تو ساری صاف ہے، صرف یہ کہ یہ بات ذہن میں آتی ہے اس حدیث کو سن کر کے کہ جنتی اور جہنمی ہونا اللہ کی طرف سے طے ہے. جنتی، ابھی یہی بات جہنمی میں آئے گی، دوسری کتاب میں جہنمی کے نام ہیں. تو جنتی اور جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے تو اس کا مطلب ہم مجبور ہیں، انسان مجبور ہے، کوئی دخل نہیں ہے.
تو اس کا جواب تو ہم دیتے رہے ہیں کہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ کون کیا کرنے والے تھے، کون کہاں جانے والے تھے۔ یعنی اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے، بات سمجھ رہے ہیں، محض کوئی لکھ دینے کی وجہ سے وہ کوئی جہنمی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہونے والا تھا، اس کو پہلے سے اللہ رب العزت نے جان کر کے لکھ دیا۔ یہی بات بہتر ہے اس جگہ بولنے کے لیے، تو اور باتیں ہیں لیکن سب سے بہتر سب سے محفوظ یہی ہے۔ سنا آپ نے جی کہ کسی کو اللہ رب العزت نے جہنمی لکھ دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے جہنمی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جہنمی ہی ہونے والا تھا اپنے عمل کی وجہ سے، تو اللہ نے پہلے سے جان کر کے لکھ دیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے سے جان کر کے لکھ دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ جہنمی ہی ہونے والا تھا، جہنمی کا عمل ہی کرنے والا تھا، تو اللہ نے پہلے سے جان کر کے لکھ دیا، تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا ہے کہ مجبوراً وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پیاری بات اس جگہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بولنے کے لیے اور بہت سی باتیں بولی جا سکتی ہیں۔ اللہ مالک مطلق ہے، ہر ایک اس کا مملوک ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا کرتا ہے، اس سے کسی کو کوئی سوال کا حق نہیں ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، ہر شخص اس کے آگے جواب دے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس سے سوال کرے، کیوں؟ کسی کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سب اس کا ہے، تو اس کو پورا حق ہے اپنے ملک میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، اس کے اوپر سوال کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں بنتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آ جائیے جہاں ہم ہیں۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو اس کتاب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، کیا فرمایا؟ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر ان سب کے لاسٹ میں ٹوٹل بھی لگا دیا گیا، تو اب ان میں نہ کسی طرح کا کوئی اضافہ ہوگا کبھی، اور نہ ہی کبھی اس میں سے کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی، بات صاف ہے؟ ثم قال للذی فی شمالہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے تعلق سے فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں، جس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبائل کے نام بھی ہیں، پھر ان سب کے لاسٹ میں ٹوٹل بھی لگا دیا گیا ہے، تو اب ان میں کبھی نہ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوگی نہ کبھی کمی ہوگی۔ فقال اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وفیما العمل، تو اب عمل کاہے میں رہا، کیوں کر رہا؟ یہ بات پہلے بھی کل کے سبق میں بھی بیان کر چکا ہوں، یعنی جب عمل کا مدار اللہ تعالیٰ کی کتابت پر ہے، ازلی کتابت پر ہے، جنت و جہنم کا مدار ازلی کتابت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے پر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت و جہنم کا مدار تو عمل پر تو نہیں رہا نا، تو کاہے کے لیے عمل کرنا؟ بات آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمل اب کس چیز میں رہا، مطلب کیوں عمل کیا جائے؟ عمل کرنے سے کچھ چینج تو ہوگا نہیں، تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ سوال معقول ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام عمل کی
کیا ضرورت ہے؟ چینجنگ تو ہونے والی نہیں ہے. اگر ہماری قسمت میں جنتی لکھا ہوا ہے تو وہ چینج نہیں ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، تو تکلیف کیوں برداشت کریں؟ اور اگر کسی کی قسمت میں جہنمی لکھا ہوا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو کاہے کے لیے عمل کی تکلیف برداشت کرے گا؟ یہ سوال ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں صحابہ کرام بھی کیسے یہ سوال نہیں، بالکل معقول سوال ہے، بالکل معقول سوال ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. کیا؟ فقال اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب عمل کس چیز میں باقی رہا؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر یہ ایسی بات ہے جس سے چھٹی ہو چکی ہے، جس سے چھٹی ہو چکی ہے، فراغت ہو چکی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب عمل کس چیز میں باقی رہا؟ بات آپ سمجھ کے آگے بڑھائیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سددوا وقاربوا. کہنے کا مطلب اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سددوا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، درست کرو. وقاربوا، اور اللہ کا قرب حاصل کرو عمل کے ذریعے سے. اپنے عمل کو ٹھیک کرو، وقاربوا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو، قرب حاصل کرو. کیوں؟ فإن صاحب الجنہ یختم له بعمل اہل الجنہ، کیونکہ جو جنتی ہے اس کا خاتمہ جنتی کے کام پر ہوگا. پہلے چاہے جو کچھ کرتا رہا ہو، اس کی موت جنتی کے عمل پر ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھے عمل کرتے رہو، کیونکہ آخری گھڑی تمہاری کون سی ہے تمہیں پتہ تو نہیں ہے. تو اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو تم بھروسہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کی لسٹ میں ہمارا نام لکھا ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سددوا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک کرو یعنی اپنے اعمال کو ٹھیک کرو صحیح طریقے پر. وقاربوا، اور قرب حاصل کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتی کے عمل پر ہوگا، اگرچہ وہ پہلے کچھ بھی عمل کرتا رہا ہو. ان عمل ای عمل، پہلے اگرچہ وہ کچھ بھی عمل کرتا رہا ہو، مگر خاتمہ اس کا جنتی کے کام پر ہوگا، جو جنتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو بولو. جب پہلے مطلب جنتی، مطلب جنت والے کام پہ اس کی ختمہ ہوگی، پہلے کچھ بھی کرتے رہے، تو پھر جب پہلے کچھ بھی کرتے رہے تو پھر جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو جنتی ہونے کام والے میں یہ ہوں گے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، جسے جنت میں جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان بتا رہا ہے کہ جو جنتی ہے آخری گھڑی میں، سمجھ رہے ہیں، جنتی کا عمل کرتا ہوا اپنے رب سے ملے گا، رب سے ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی یہ، چاہے پہلے کچھ بھی کرتا رہا، بات سمجھ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب ہمارا آخری وقت آئے گا اس وقت ٹھیک کام کرتے رہیں گے، پہلے موج مستی کرنے دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کہنا ایسا، پہلے موج مستی کرتے رہو. بات ایک حد تک سنی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ آخری وقت کس کا کب ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں. یہ تو کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اچھے کام کرتے رہو کہ یہی آخری وقت ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا آخری وقت یہی ہو، جس لمحے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں، شاید یہی ہمارا آخری لمحہ ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہی آخری لمحہ ہو، کیونکہ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے
کہ آخری لمحہ ہمارا کون سا ہے، تو اچھے کام کرتے رہو۔ اگر اچھے کام کرتے ہوئے جاؤ گے تو تمہیں اعتماد کر سکتے ہو، سمجھ رہے ہیں، یہ بھروسہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کہ جہنمی کا خاتمہ جہنمی کے کام پر ہوگا، پہلے چاہے جو بھی وہ عمل کرتا رہا، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے ان دونوں کتابوں کو فارورڈ کر دیا۔ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے ان دونوں کتابوں کو فارورڈ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، بات سمجھ رہے ہیں، ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، دونوں کتاب کے بارے میں اپنے کچھ صحابہ کو بتایا کہ اس میں جنتی کے نام ہے، اس میں جہنمی کے نام ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بتایا۔ اور بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھ رہے کہ نہیں، ہاتھ کے اشارے سے، جیسے کہ ہم موبائل چلاتے ہیں اور موبائل چلاتے ہوئے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ کے اشارے سے اوپر کر دیتے ہیں، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو فارورڈ کر دیا، اور وہ کتاب جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی، جاتی رہتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی۔ تم لندن سے کوئی چیز بھیجو ہمارے موبائل پہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، آ گئی، پھر ذرا سا ہاتھ سے اس کو ایک کلک کیا، دوسرا کلک کیا، چلی جاتی ہے لندن یا جہاں بھی ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ موبائل میں تو یہ ہوتا، وہاں کیسا ہوتا، وہاں کیسا ہوتا؟ ارے بھائی، بھیجنے والا نور، ذرا بات سمجھو، یہ تو ہمارا ناری کارخانہ ہے موبائل کا اور اس کا، کیا رے پلو رات بھر جاگا ہے، یہ تو ناری ہے، اور وہ تو بھیجنے والا نور، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور جس کو بھیج رہا ہے اللہ نے ان کو بھی نوری ہی بنایا ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، نوری ہی بنایا ہے۔ تو نوری کی طرف سے، نوری کے پاس کسی نور کی آمد و رفت میں پل بھر کی تاخیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نور کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جانے میں پل بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، میری اس بات کی کہ آپ نے یہ تو موبائل دیکھ کر کے آپ فارورڈ کر دیا، اس کو آگے بڑھا دیا، بول دیے، سمجھ رہے ہیں، مگر اس بات کی اور کہیں سے کوئی تائید ہوتی تو ہم کہیں گے ہاں حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، وہ تو تفصیل مجھے دیکھنی پڑے گی کون سی حدیث میں، مگر حدیث میں ہے۔ کہاں پر حدیث میں یہ مجھے یاد نہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو ڈھونڈوں گا، بات سمجھ رہے ہیں، مگر حدیث میں ہے۔ کیا حدیث میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اپنے نبی کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور آپ اتفاق، مجھے موقع نہیں ملا اس چیز پر، وہ یہ کہ حضرت عائشہ سے نکاح سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوا ہے، تصور سے باہر فائدہ ہوا ہے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں 1-2 جملے میں۔ ازدواجی زندگی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، اگر حضرت عائشہ نہیں ہوتی تو یقین سے میاں بیوی کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ جس قدر یقین سے ہمیں میاں بیوی کے دینی مسائل معلوم ہیں، وہ حضرت عائشہ کا فیض ہے کہ انہوں دیر تک رہیں اور اللہ نے ان کو فقیہہ بنایا تھا، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ انہی کا فیض ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے مسائل، میاں بیوی کے کیسے تعلقات ہونا چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں، یہ مسائل
उन्हीं की बदौलत हमको मालूम हुई। तो ये एक अजीम फ़ायदा है, एक लंबी तकरीर की यहाँ पर ज़रूरत, ये एक अजीम फ़ायदा है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से हज़रत आयशा से, अपने दिल से हज़रत आयशा से निकाह नहीं किए। दिल का मतलब बेदिली के मुकाबले में नहीं, समझ रहे कि नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से जो निकाह किए, अल्लाह के हुक्म से निकाह किए। और ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म की तामील नबी अगर नहीं करे तो फिर अल्लाह के हुक्म की तामील दूसरा कौन कर सकता। तो हदीस में ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमी मेरे पास आए, जिब्रील अमी मेरे पास आए इस हाल में कि उनके ये कफ, उनकी हथेली में, ये जो है ना तरत्ती, जिसको हिंदी की ज़बान में तरत्ती बोलते हैं, कफ में आयशा की तस्वीर लेकर के आए। कफ क्या मतलब, जिब्रील भी नूरी, तो उनके कफ में जैसे कि हम मोबाइल में चलती हुई तस्वीर देखते हैं, ऐसे चलती हुई तस्वीर लेकर के जिब्रील अमी आए। बात समझ रहे हैं कि आपके रब का हुक्म है कि आप इससे निकाह फरमाएं। तो देखो, ये अभी हमारा मोबाइल एक तस्वीर, चलती फिरती तस्वीर को दिखाता है, ये नारी है, बात समझ रहे हैं, और वो नूरी है, तो वहाँ कोई बईद की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो इतने से अल्फाज हैं उसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों के इशारे से उन दोनों को फॉरवर्ड कर दिया। नब्ज़ के माने फेंकना होता, यहाँ फेंकना माना नहीं है, समझ रहे हैं, कि उन दोनों किताबों को फेंक दिया, ये माना नहीं, उनको फॉरवर्ड कर दिया, जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बंदों से फारिग हो चुका है, यानी अब उसे जन्नती और जहन्नमी की लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना चुका है। बात आप समझ रहे हैं? तुम्हारा रब बंदों से फारिग हो चुका, फरीकुन फिल जन्ना, कि एक फरीक, एक टोला जन्नत में है, वह फरीकुन फिस सईर, और एक टोला जहन्नम में है। रवाहु तिरमिज़ी, इस हदीस की रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने की है।